السلام علیکم. اچھا، اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی ہے تھی وہ پاور فیکٹر کے بارے میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. پاور فیکٹر ڈسٹرب ہوتا ہے ڈفرینٹ لوڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ لوڈ ہوتے ہیں، آپ کا کیپیسٹیو لوڈ، آپ کا انڈکٹیو لوڈ، آپ کا رزسٹیو لوڈ. اس طرح کے جو لوڈ کی اپنی امپیڈنس ہوتی ہے، کیپیسٹنس آپ کی جو لوڈ کی ہوتی ہے یا انڈکٹنس ہوتی ہے لوڈ کے حوالے سے، طریقے سے اس کی وجہ سے جو امپیکٹ آتے ہیں پاور فیکٹر کے اوپر، وہ لیڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے یا وہ لیگنگ کی طرف چلا جاتا ہے. اور اس سارے پاور فیکٹر کی وجہ سے جو ایک انرجی کا لاس ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ کی ان ویژول ٹرپنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک لاسز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے. پاور فیکٹر کے ساتھ ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے، ہارمونکس. ہارمونکس دیکھیں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھے انجینئر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کیریئر کو ایک مضبوط بنیادوں کے اوپر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی انجینئرنگ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے. آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ جتنے زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، جتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کی انجینئرنگ فنڈامنٹلس کے ساتھ، آپ اتنے ہی کامیاب، اپنے کیریئر کی گروتھ آپ کی اتنی ہی کامیاب ہوگی. پاور فیکٹر کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے بعد جو دوسری چیز ہے جو آپ کی آج کل کے دور میں جو انرجی آڈٹ کی جو ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے، ہم انرجی آڈٹ کرتے ہیں. اگر ہم فنانس کے حوالے سے بات کریں، جب ہم اکاؤنٹس آڈٹ کرتے ہیں تو وہاں پر پیسوں کا حساب کتاب کیا جاتا ہے. لیکن جب انرجی آڈٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس انرجی میں جتنے بھی لاسز ہو رہے ہیں، جس وجوہات کی وجہ سے لاسز ہو رہے ہیں، اور لاسز کو ریکور کرنا اور ڈیفائن کرنا کہ آپ کی کتنی انرجی، کتنا لاس ہو رہا ہے، وہاں پہ دیٹ از کالڈ انرجی آڈٹ. جب آپ انرجی آڈٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہارمونکس انالیسس بھی آتا ہے، آپ کے پاس پاور فیکٹر بھی آتا ہے کتنا چل رہا ہے. اور یہ ہارمونکس ایک اسپیسیفک ایک بیماری ہے. ایک انجینئرنگ کی اگر ٹرمینالوجی میں بات کروں تو یہ ایک بیماری ہے. ہارمونکس ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے یہ کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، بیسیکلی چیز کیا ہے یہ. دیکھیں، ہارمونکس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو فنڈامنٹل فریکوینسی ہے آپ کے سرکٹ میں، وہ 50 ہرٹز کی فریکوینسی جنریٹ کرتی ہے. 50 ہرٹز یہ ہماری اسٹینڈرڈ فریکوینسی ہے. بٹ کچھ لوڈ کی وجہ سے، کچھ نان لینئر لوڈ ہوتے ہیں، ان لوڈ کی وجہ سے ہمارے اس جو فنڈامنٹل فریکوینسی ہوتی ہے، اس فریکوینسی کے ساتھ ڈفرینٹ ٹائپ کی فریکوینسی بھی ٹریول کرنا شروع ہو جاتی ہیں. کیسے کہ دیٹ از 50 ہرٹز فریکوینسی آپ کی فنڈامنٹل فریکوینسی 50 ہرٹز کے ساتھ آپ کی جو فریکوینسی ٹریول کر سکتی ہے وہ آپ کی 150 ہرٹز کی فریکوینسی ٹریول کر سکتی ہے، آپ کی 250 ہرٹز کی فریکوینسی ٹریول کر سکتی ہے ہرٹز کی، اور آپ کی 350 ہرٹز کی ٹریول کر سکتی ہے. یہ ہارمونکس ہیں بیسیکلی. ایک آپ کی بیسک فنڈامنٹل فریکوینسی میں جب ڈفرینٹ فریکوینسیز ٹریول کرتی ہیں تو وہ آپ کے ہارمونکس کہلاتے ہیں. وہ فریکوینسی تو تھرڈ ہارمونکس کا مطلب ہوگا کہ جو بیسک فریکوینسی آپ کی فنڈامنٹل فریکوینسی اس کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو وہ 150 ہو جائے گا، وہ تھرڈ ہارمونکس کہلائے گا. ایسے ہی ففتھ ہارمونکس، ففتھ کو ملٹیپلائی کر دیں گے جو فنڈامنٹل فریکوینسی 50 ہرٹز ہے تو آپ کی 250 ہو جائے گا. 250 ہرٹز یعنی 250 ہرٹز کی جو فریکوینسی ٹریول کرے گی وہ ففتھ ہارمونکس کہلائے گا. اس طریقے سے یہ 7th ہارمونکس ہوتا ہے جو 350 ہرٹز ہوتا ہے. پھر 9th ہارمونکس ہوتا ہے. یہ آپ کے آڈ نمبر میں ہی ہوتے ہیں ہارمونکس، جو آپ کے آڈ نمبر میں ہوتے ہیں. یہ
یہ ڈفرینٹ ہارمونس ٹریول کرتے ہیں ایک ہی وقت میں. تھرڈ ہارمونس بھی ہوگا, ففتھ ہارمونس بھی ہوگا, سیونتھ ہارمونس بھی ہوگا. سیونتھ ہارمونس زیادہ آپ کا نقصان دہ ہوتا ہے, ففتھ ہارمونس بھی آپ کا نقصان دہ ہوتا ہے. ان ڈفرینٹ ہارمونس کی وجہ سے ایک فریکوینسی ٹریول کرتی ہے آپ کی, ایسے ہی بگڑ جاتی ہے آپ کی. تو رزلٹ یہ نکلے گا آپ کا رزلٹ یہ نکلے گا. فرض کریں آپ کے سرکٹ میں ڈفرینٹ ہارمونکس ہے, ففتھ, سیونتھ, نائنتھ, تھرڈ ڈفرینٹ ہارمونکس ہیں. تو آپ کی جو فریکوینسی کی جو ویو ٹریول کرنی تھی, جو سمپل فنڈامنٹل بنی تھی, وہ ویو آپ کی اس طرح بنے گی, کچھ اس طرح کی شکل بن جائے گی ان ہارمونکس کی وجہ سے. اس کو ہم بولیں گے THD, ٹوٹل ہارمونک ڈسٹورشن. یعنی آپ کے سرکٹ میں نان لینئر لوڈ کی وجہ سے ایسا لوڈ جو آپ کے سرکٹ میں ہارمونکس کریٹ کرتا ہے. نان لینئر لوڈ کون سا ہوگا؟ آپ کی SMD لائٹ, آپ کی انرجی سیونگ لائٹ, آپ کے UPS, آپ کے الیکٹرانکس کے جتنا بھی اکوپمنٹ ہے, آپ کی آرک فرنسز, یہ سارا نان لینئر لوڈ ہوتا ہے. اور نان لینئر لوڈ ہارمونکس پروڈیوس کرتا ہے. اس ہارمونس کی وجہ سے آپ کی جو سائن ویو ہے, جو بیسک سائن ویو ہے, وہ آپ کی خراب ہو جاتی ہے. اور رزلٹ ٹوٹل ہارمونک ڈسٹورشن کی وجہ سے آپ کے سرکٹ میں ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے. اور آپ کی جو سرکٹ کے اندر جو کیپیسٹنس ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ اس میں آپ کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو انڈکٹرس ایڈ کرنی پڑتی ہے. یعنی میں نے آپ کو پچھلے پاور فیکٹر والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کا کیپیسٹر بینک ایڈ کرتے ہیں. تو یہاں تو کیپیسٹنس بڑھ گئی ہے, آلریڈی کیپیسٹر ایڈ کیا بغیر ہی کیپیسٹنس بڑھ گئی ہے. یعنی ان ہارمونس کی وجہ سے کیپیسٹنس بڑھ گئی ہے اس کے اندر. تو یہ اس کا الٹ ہو گیا پاور فیکٹر کا. تو یہاں پر ہمیں انڈکٹرس ایڈ کرنی پڑے گی, ہمیں کوائل اور چوک ایڈ کرنی پڑیں گی. چوک ہوتی ہیں جو ایک اسپیسیفک جو اس کی ایک اپنی کنڈکٹرس ہوتی ہے, وہ سرکٹ میں ایڈ کریں گے تو یہ والے ایلیمنٹ سے ہم بچیں گے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے اوور ہیٹنگ. آپ کا جو سسٹم ہے, جو آپ کا سرکٹ ہے, وہ اوور ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بظاہر میٹر پہ تو آپ کو امپیئر نارمل نظر آئیں گے, 100 امپیئر ہی ٹریول کرتا ہوا نظر آئے گا. بٹ اس 100 امپیئر کی جو سائن ویو ہے وہ خراب ہے, وہ خراب ویو چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ایک ٹمپریچر بڑھتا رہتا ہے ان کیبلز کے اندر, ان کنڈکٹرز کے اندر, ان بریکرز کے اندر, ان بس بار کے اندر ایک ایکسٹرا ٹمپریچر اور ہمنگ کی آواز آتی رہتی ہے. تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم چلنے کی سے زیادہ دیر تک ایسا رہنے سے آگ لگ سکتی ہے. آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی, کسی بلڈنگ میں, کسی گھر میں یا کسی فیکٹری میں آگ لگ گئی, جی فائنڈنگ ہوئی تو جی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی. شارٹ سرکٹ ایسے بیٹھے بیٹھائے کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا شارٹ سرکٹ. اس کی ریزن بیسیکلی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی جو کیبل کی انسولیشن ہے, جو بریکر کی انسولیشن ہے, جو آہستہ آہستہ ہارمونس کی وجہ سے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے دو کیبل اگر جا رہی ہیں, آپ کے دو کیبل کے درمیان والی جو انسولیشن ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے اور آپ کا سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے. ان ہارمونس کی وجہ سے, انسولیشن ویک ہونے کی وجہ سے, یا آپ کا سرکٹ بریکر جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے ہارمونس کا میں نے آپ کو بتایا ہے. ہارمونس کو بھی پاور فیکٹر کی طرح اس کو بھی امپروو کیا جاتا ہے, اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. انرجی انالائزرز ہوتے ہیں, ہارمونکس میٹرز ہوتے ہیں, جس سے ہمیں تمام وہ سائن ویو جو نظر آتی ہیں ہمیں 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, اس طریقے سے جتنے بھی آڈ نمبر ہے وہ سارے ہمیں ہارمونس میں وہ میٹر پہ ڈسپلے ہوتے ہیں. انرجی انالائزر ہمیں ہارمونس میٹرز ہوتے ہیں, جس سے ہمیں اس چیز کا ایگزیکٹلی ہمیں پتہ چلتا ہے, جس سے ہم انرجی آڈٹ کے پروسیس سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم اسپیسیفک ریٹنگ کا انسٹال کرتے ہیں انڈکٹرس, یہ چوک ایڈ کرتے ہیں جو سرٹن اس کے اندر انڈکٹرس ایڈ کر دیتے ہیں, اور یہ ہارمونک کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں یہ ہارمونس کے بارے میں بھی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. اور
یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کی ٹربل شوٹنگ بہت زیادہ آسان کر سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔